بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو اس واقعے کا پس منظر بتا دیا جائے۔ عربوں کی ایک عظیم دیوی تھی جس کا نام اوزا تھا۔ یہ ان 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی جن کی عرب بہت تعظیم کرتے۔ باقی 2 کا نام لات اور منات ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک ایسی وادی تھی جس کا نام وادی نخلہ تھا، اور اس اوزا نامی دیوی کا مندر بھی اسی وادی نخلہ میں موجود تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہی وادی نخلہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جنوں کی اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر دین اسلام قبول کیا تھا۔ پیارے دوستو، قریش اور دیگر قبائل دور دراز سے اس وادی نخلہ میں آیا کرتے اور اس دیوی کی عبادت کرتے اور اس کو پوجتے، اور یہاں تک کہ قربانی کے جانور بھی یہیں لا کر ذبح کرتے اور دیگر نذرانے چڑھاتے، اور دیگر بتوں سے زیادہ اس بت کی تعظیم اور عزت کی جاتی تھی۔ اور دور جاہلیت میں تو یہاں تک تھا کہ اسی نام کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے، اور وہاں پر لوگ انہی بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور اس عزت و تعظیم کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بت میں سے آوازیں آیا کرتی تھیں، اور روایات میں موجود ہے کہ یہ آوازیں ایک شیطانی قوت نکالتی تھی جس کا نام اوزا تھا، اور یہ شیطانی قوت ایک عورت کی شکل میں 3 جھاؤں والے درخت پر رہا کرتی تھی، اور یہ آوازیں عرب کے لوگ سنا کرتے تھے اور اس کی تعظیم بجا لاتے۔ اور پھر ان کفر و شرک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مگر قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی۔ اور پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں رکھے تمام بتوں کو توڑوا دیا، لیکن وادی نخلہ میں موجود قریش کا سب سے لائق تعظیم بت اوزا ابھی تک وہاں پر موجود تھا، اور ابھی تک وہاں پر اس کی پوجا پاٹ جاری تھی۔ چنانچہ اس کفر و شرک کو روکنے کے لیے اور اس اوزا کے بت کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو منتخب کیا اس کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کے ہمراہ اس وادی نخلہ کی جانب روانہ کیا۔ دوستو، یہ وہی خالد بن ولید ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپاہ سالار مانا جاتا ہے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت بے مثال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور کسی ایک میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کو زیر کیا اور مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی قوت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم اور بہادر سپاہ سالار تھے، اور اس بات کا اعتراف صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا۔ لیکن پیارے دوستو، اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کے سپاہیوں سے نہیں، نہ ہی عرب کے عظیم جنگجوؤں سے تھا، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے موقع پر یہ 25 رمضان المبارک کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ تم وادی نخلہ میں جاؤ اور وہاں پر موجود 3 جھاؤں کے درخت میں سے سب سے پہلے درخت کو کاٹ دو،
دوستو جھاؤ ایک خودرو اگنے والا پودا ہے اور وادی نخلا میں اس کی بہتات۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی وادی نخلا کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب آپ وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پر موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو آپ نے کاٹ ڈالا اور واپس آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ کیا تجھے وہاں پر کچھ دکھائی دیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور وہاں پر موجود دوسرے جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے اور وہاں پر موجود دوسرے جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ جب آپ اس درخت کو کاٹ چکے تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے وہاں پر کچھ دکھائی دیا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ لیکن اس مرتبہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کو کاٹنے وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شیطانی عورت برہنہ حالت میں بال کھولے وہاں پر کھڑی ہے اور وہ غصے سے دانت پیس رہی ہے، اور اس کے پیچھے مندر کا پجاری دبیہ سلمی بھی موجود ہے۔ جب اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر دیکھا تو زور سے چلایا کہ اے اوزا، حضرت خالد بن ولید پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اور اگر آج تم نے حضرت خالد بن ولید کو قتل نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اوزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھے پاک نہیں مانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس پر حملہ کیا اور تلوار سے اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے اس کا سر کٹ گیا، اور کچھ ہی لمحوں میں جب آپ نے دیکھا تو وہ ایک کولے کی شکل میں وہاں پر موجود تھی، اور پھر اس تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر موجود مندر کے پجاری دبیہ سلمی کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اوزا تھی، آج کے بعد عربوں میں اس کی عبادت نہ ہوگی۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو ان تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پاس ایمان کی حالت میں بلائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔